بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، محترم صحیفوں میں بلند مرتبہ پاکیزہ۔ آیت نمبر 13 کے الفاظ کے معانی کے بیان سے پہلے گزشتہ آیات کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ آیات میں فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ہرگز نہیں یہ قرآن، اس قرآن کی آیات تو یقیناً ایک نصیحت ہیں، بس جو چاہے اس نصیحت کو لے لے اور یاد رکھے اور اس سے استفادہ کرے۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید کو بہت ساری جگہوں پر ذکر اور تذکرہ کہا گیا ہے۔ ذکر یعنی وہی یاد، اور تذکرہ یعنی یاد دہانی۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کوئی بھولی ہوئی چیز ہے کہ جس کو یاد دلانے کے لیے قرآن کریم آیا ہے، اور لہٰذا اسی مناسبت سے قرآن مجید کو تذکرہ یعنی یاد دہانی کا نام دیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ روم کی آیت نمبر 30 آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو قائم کر لو اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو پھیر لو، للدین، دین کے لیے، یعنی جس طرف دین تمہارا رخ کروانا چاہتا ہے، جن اہداف کی طرف دین تمہیں حرکت دینا چاہتا ہے، یعنی دین چاہتا ہے کہ تم اس سمت میں حرکت کرو، اس طرف اپنے رخ کو پھیر لو۔ حنیفاً، حنیفاً سے مراد ہے ایسی حالت تمہاری ہو جائے کہ تم ہر باطل سے بیزار ہو اور حق کی طرف متوجہ ہو اور حق کی طرف مائل ہو۔ ایسا شخص کہ جو ہر قسم کے باطل سے بیزار ہو چکا ہو اور حق کی طرف مائل ہو، اس کی طبیعت، اسے کہا جاتا ہے حنیف۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو قائم کر لو، یعنی اپنے رخ کو پھیر لو دین کے لیے، جدھر دین کروانا چاہتا ہے، ہر باطل سے بیزار ہو کر اور حق کی طرف مائل ہو کر۔ یہ دین کیا ہے؟ فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ کوئی تمہارے لیے اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ دین جن چیزوں کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، اگر تم اپنے اندر بھی جھانکو، جسے ہم اپنی فطرت، اور قرآن مجید جس کو انسان کی فطرت کا نام دے رہا ہے، تو یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، کیا فرمایا؟ فطرت اللہ، یہ دین فطرت اللہ ہے، اللہ کی فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، اور یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو، لوگوں کو خلق کیا ہے، بنایا ہے۔ سورہ شمس میں آپ پڑھتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر انسان کو، ہر نفس کو اس کے فجور یعنی نافرمانیاں، گناہ، جرم، اور اس کے تقوی یعنی اس کی پرہیزگاریاں، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، ہر انسان کی طرف اس کے اندر الہام کر دی، رکھ دی۔ اور یہی بات یہاں پر فرما رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلق کی ہوئی چیز میں، خدا کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی تم سب کے اندر، تمہاری فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو رکھ دیا۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط اور استوار اور صحیح اور سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جس طرف دین دعوت دے رہا ہے وہ در حقیقت ان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ مثال، ہر انسان کو سچ اچھا لگتا ہے، عدل اچھا لگتا ہے، کیوں؟ حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی کہ جو خود جھوٹ بولتے ہو، مسلسل جھوٹ بولتے ہو، سب سے جھوٹ بولتے ہو اور دھوکہ بازی کرتے ہو،
لیکن ان کی اگر اپنی باری آ جائے تو ان کا جی چاہتا ہے، انہیں یہی پسند ہوتا ہے کہ دوسرے ہم سے جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں۔ اسی طرح جو دنیا کا سب سے بڑا بے انصاف انسان بھی ہو، جب اس کی اپنی باری آ جائے، اس کی اپنی گردن کہیں پھنس جائے، تو وہ کیا تقاضا کرے گا کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ عدل و انصاف کو پسند کرنا، سچائی کو پسند کرنا، جھوٹ سے نفرت کرنا، ظلم سے نفرت کرنا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اشارہ فرما رہا ہے کہ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت ہے۔ اللہ کے اندر تمام اچھی صفات پائی جاتی ہیں، وہ تمام صفات کمال کا مجموعہ ہے، اس کی ذات اقدس۔ اس نے انسانوں کو اسی فطرت پر خلق کیا۔ انسان اچھائیوں کو پسند کرتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اگرچہ اپنی ناجائز خواہشات اور جذبات کی زد میں آ کر خود وہ خرابیاں کرنے لگے۔ لیکن اگر وہ ناجائز خواہشات اور وہ ناجائز جذبات ایک طرف رکھ دیے جائیں تو انسان انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے اپنے اندر جب جھانکتا ہے کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کے ذریعے دعوت دی ہے۔ ایسا فرمایا کہ اپنے رخ کو پھیر لو دین کی طرف، کیونکہ یہ دین فطری دین ہے۔ اگر تم اپنی فطرت کی طرف پلٹو گے، اپنے اندر جھانکو گے جا کر، جیسے فرمایا اقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یعنی اگر تو اپنے اندر جائے، اپنے اندر غور کرے، اپنی گہرائیوں میں اترے، تو بھی تجھے وہی بات ملے گی کہ جو حقیقت ہے، اور تیرا دین بھی تجھے اسی حقیقت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بس اب توجہ فرمائیں، واضح ہو گیا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو تذکرہ یعنی یاد دہانی کہا ہے۔ قرآن تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، یعنی وہ انسان کے جو اپنی خواہشات کی وجہ سے اور دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی حقیقی فطرت سے غافل ہو چکا ہے، وہ باتیں جو اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہیں ان سے غافل ہو چکا ہے، تو یہ دین، یہ قرآن انسان کو اپنی اس الہی فطرت کی طرف پلٹنے کی دعوت دیتا ہے، اس کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرماتا ہے سورۃ التکویر میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری منزل، تم نے سوچا تمہاری حقیقی منزل کہاں ہے؟ کس طرف تم نے رخ کر لیا ہے؟ کس طرف دوڑے جا رہے ہو؟ اس طرف کہ جو تمہاری منزل نہیں ہے، بلکہ عارضی لذتوں کے پیچھے اور عارضی اہداف کے پیچھے تم نے ساری زندگی اپنی لگا دی ہے، اور وہ جگہ جہاں پر خدا تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے اس سے غافل ہو۔ تو ہم تمہیں یاد دہانی کروا رہے ہیں اپنے رسول کے ذریعے جو یہ قرآن لے کر آیا ہے، انہا تذکرہ، یقیناً یہ قرآن کی آیات یاد دہانی ہے۔ جن چیزوں کو بھول چکے ہو اپنے اندر جھانکو، قرآن تو تمہیں باہر سے متوجہ کراتا ہے، تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، بات وہی کرتا ہے کہ جو تمہاری فطرت میں موجود ہے۔ فمن شاء ذکر، لیکن کسی کو مجبوری نہیں ہے، جو چاہے اپنے اختیار سے، عقل اس کے پاس ہے، اس سے استفادہ کرے، اپنی خواہشات کے جال میں سے نکلے اور عقل سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھے کہ قرآن کا پیغام جب اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس پر غور کرتا ہے تو اس کی فطرت اس پیغام کی تائید کرتی ہے یا نہیں کرتی، کہ حتماً جب انسان دنیاوی خواہشات کو ایک طرف رکھ دے پھر اس کی فطرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اور اس قرآن کی باتوں کی تائید کرتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آیت نمبر 13 اور 14 کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔